پر جب کوئی بندہ غلط کلام کرے وہ جواب دینا اللہ دی سنت ہے، وہ جواب دینا اللہ دی سنت ہے۔ اطاعت کرے ہر مسلمان دا حق ہے، سیاپا دا حق مسلمان دے ہوتے کہ سیاپا دی اطاعت کیتی جاوے، جس طرح سیاپا دی حضور نال محبت کیتی ہے انہیں غلامی حضور نال محبت کرے۔ اور انہاں کو کیڑا پیمانہ سی؟ سیاپا پاک کو کیڑا پیمانہ سی؟ پیمانہ ہے سی کہ جدوں حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نا تے 1,500 بندہ، کسی 1450 لکھیا، کسی 1500 لکھیا، 1,500 بندہ ہے۔ عروہ بن مسعود یہ کلمہ نہیں سی پڑھیا، مسلمان نہیں سن ہوئے، تے کافراں دی طرفوں آئے کلام کرنے دے واسطے، چونکہ بڑے کھلی زبان دے سن، بڑی گل کرتے سن، فلانا بندہ جی بڑا گل کر لینا، وہ فلانا بندہ جہاں بھی بڑی زبان چلتی، بندیاں بیٹھے ڈردا نہیں، انہاں لوکاں شمار ہوندا سی۔ عروہ بن مسعود تے حضور دے نال گل بات کرن دے واسطے انہاں نے الچی بنا کے بھیجیا۔ جدوں واپس گئے نا جا کے ابو جہل کے آکھیا میں قسم اٹھا کے نا میں انہاں نال جنگ نہ کریا، انہاں نال جنگ لڑائی نہ کریا۔ لگا خیر ہے نا تو بڑا گلا درساں نہ کہ چھڑ گل دے، آنا میں کیسر و کسرا، میں شام، میں نجاشی بادشاہ کول، میں بڑے بڑے بادشاہاں دی درگاہاں تے گیا، اج تک اتنا پیار کرن والا کسی دا غلام میں نہیں دیکھا۔ میں کہ گل دا دنیا کہ جدوں کلام کردے جدوں کلام کردے تے انج بات ہو کے بیٹھ جاندے نے، بس سراں تے پرندے بھی بیٹھ جان تے مسئلہ بندا انج میں جویں میتاں پئیاں نے سر سڑ چھڈے نے، اور جدوں وضو کردے تے قطرہ پانی دا زمین تے ڈگن نہیں دیندے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی لے آؤ، پانی لے آؤ، حضور نے فرمایا پانی لے آؤ۔ 1400-1500 بندہ سارے ہی اٹھ کے دوڑ پہ، ایک نو پھاڑ کے عروہ بن مسعود آکھیا خیر ہے نا، انہاں پانی منگیا کہ چلے جاؤ، نے آکھیا تو نہیں جاندا یہ ادب مصطفی ہے، حضور نے کسی دا نام نہیں نہ لیا، حضور نے کسی ایک دا نام نہیں لیا، صرف یہ فرمایا پانی لے آؤ۔ انہیں آکھیا جڑے اتنی محبت کرتے نے اور انہاں دا لعاب زمین تے نہیں ڈگن دیندے، چہریاں تے مار لیندے نے، کدی بھی انہاں دے بال نوں نقصان نہیں ہون لگا۔ اور حدیبیہ دے مقام دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے 1,24,000 کم و بیش صحابہ نے، 40,000 بھی کسی لکھیا، لیکن کم و بیش نے انہاں سارے صحابہ دے وچوں سب نالوں افضل مقام جو ہے نا سارے 1,24,000 دے وچوں جڑا اعلیٰ مقام ہے نا وہ اس 1,500 دا ہے۔ یہ 1,500 جڑا حدیبیہ دے مقام دے سن جنہاں نے بیعت رضوان بھی آکھیا جاندا ہے، جتھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ تے صحابہ نے بیعت کیتی سی، 1.5 لاکھ وچوں 1,24,000 وچوں اے جڑے صحابہ نا اے صحابہ نے حدیبیہ والے بیعت رضوان والے انہاں دا مقام اعلی افضل ہے۔ انہاں دے وچوں 313 بدری جڑے نے انہاں دا مقام اعلی ہے، اور 313 دے وچوں جنہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کے پکاریا، فرمایا تو ہی جنتی ہے، وہ 10 خوش نصیب فرشتہ کو بچرا، حضور نے جنہاں نے فرمایا تو ہی جنتی ہے، تو ہی جنتی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ زبیر فی الجنہ۔ اور تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی نا 10 خوش نصیب وہ انہاں نال والا نے، اور انہاں 10 دے وچوں 4 اعلی، اور انہاں جمع دے وچوں ساڈے مسلک اور عقیدے کے مطابق جتنے بھی بزرگ ہوئے سارے لکھی آئے افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق ہے، سبحان اللہ۔ انہاں جمع دے وچوں سب نال والا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا مقام ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام میں عرض کر رہا ہوں اور اپنے سعود رضا نے کیا ہے، اگر لو آپ سچ ہیں اپنا تیرا سینے سے مان لیں گے، سینے سے مان لیں گے جناب، اگر انہوں نے پانی وضو کا پانی زمین دے گرن لگتا ہے نہیں گرن دے دے، عنایت کرن والے میں نہیں دیکھے، اس میرے محبوب علیہ السلام نے انہاں 1,500 صحابہ دے کولوں بیعت لیے، فرمایا میرے ہاتھ دے بیعت ہے، بیعت کسی سی ہو رہی ہے، یہ خوبی بیعت ہو رہی ہے، فرمایا یا جان دے مانگے یا جان لوانگے، وجہ کی یہ پیچھے پسے منظر ہی ہے، کیوں بیعت خوبی بیعت لے جا رہی ہے۔ حضرت محبوب علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو خانے کا مکہ کے اندر بھیجا ہے، فرمایا اس وقت جس طرح عروہ بن مسعود آئے اس وقت میرے آقا نے بھیجا، فرمایا جاؤ
ابو جہل اللہ کے ماتو اسی جنگ دے ارادے دے نہیں آئے اسی صرف بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں حضرت عثمان غنی ایک دو دن لگے ایک بواب پھیل گئی کسی آخیا کہ عثمان غنی کو شہید کیتا گیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے انہوں کو بیت نہیں فرمایا اسا عثمان کا قصاص لینا ہے فرمایا جڑا عثمان کو قتل کرے گا انہاں شہید کیتا ہے اسا یہ اپنی جاناں دے دینیاں نے جان بدلا لواں گے قصاص لواں گے ایتھے بیعت ہو رہی ہے میرے آقا علیہ السلام نے 1400 صحابہ دے کو بیعت لئی ہے اور جب بیعت مکمل ہو گئی میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا دوسرا ہاتھ اوپر رکھیا فرمایا غلامو اے میرا ہاتھ ہے عثمان کا ہاتھ ہے میں عثمان کی طرفوں بیعت کرنا وا ایتھے محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی کی طرفوں بیعت کی دیے او دے رب نے قرآن بھیجا ہے فرمایا محبوب ایک ہی بیعت کر لے تواڈے ہاتھ نہیں میرے نال بیعت کر لے سبحان اللہ یہ تواڈی بیعت نہیں سونیا ہے میری بیعت ہے سونیا اے میری بیعت ہے تو امام الانبیاء دے غلاموں انہاں لوکاں میرے رب نے پسند فرما کے قرآن کے اندر تذکرہ فرما چھڑیا انہاں لوکاں دا تے بیعت الرضوان دا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے فرمایا اے جنہاں بیعت کیتی نا یار اے میرے حبیب جنہاں تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے حقیقت تواڈے نال نہیں انہاں میرے نال بیعت کیتی ہے ایک تو میں پہلا عرض کیتا کہ حضور نے فرمایا میں دا جنازہ نہیں پڑھا کہ دل کے اندر میرے عثمان دا بغض ہے دوسرے مقام سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا خونی بیعت کرنی ہے خونی بیعت ویسا جان دے چھڑنی جان دین والی بیعت ہے کوئی کمرو مائد نہیں ایسا عثمان دا بدلہ لینا ہے قصاص لینا ہے میرے آقا علیہ السلام نے بیعت کرا کے دسیا کائنات والے میرے عثمان دا حیا کریا جائے میرے عثمان نال پیار کریا جائے تو امام الانبیاء علیہ غلاموں دو حق محرز کر دیتے پہلا صحابہ پاک دا پیار محبت ہر مسلمان دے لازمی ہے اور دوسرا اطاعت کرنا تیسرا حیا کرنا مثال دے طور تے کیویں نام لینا بلال انج نہیں آنا انج نہیں آنا بلال تیرا نکاح بھرا ہے حضرت سیدنا بلال حضرت سیدنا بلال حبشی سے عقیدہ نام لینا ہے ادب نام لینا ہے کیوں انہوں نے رب نے چنیا ہوا ہے انہوں نے احسان نہیں امت دے ہوتے اس واسطے تو امام الانبیاء علیہ السلام محرز کر دیا میرے رب نے پسند فرمائے نے محبوب دے واسطے چھڑی ہوئے نے اس واسطے انہاں پیار کرنا ہے انہاں کا ادب کرنا ہے انہاں کی محبت دل کے اندر ہونی چاہیے اور انہاں کی اطاعت کرنی ہے چوتھا حق محرز کر دیا توجہ فرماؤ امام الانبیاء علیہ السلام جب صحابہ دی نموز دی گل یاد آئے مومن دا حق بندا ہے کہ صحابہ دی نموز دی حفاظت کرے مسلمان دے اوتے مومن دے اوتے فرض ہے کہ انہاں دی نموز دی صحابہ دی نموز دی گل آوے تے خاموش نہیں رہنا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا فرمایا تسی ایمان لے آؤ انہاں دی طرح کنہاں دی طرح صحابہ دی طرح کافراں نوں حکم ہویا اللہ فرما رہا ہے ایمان لے آؤ صحابہ دی طرح کافراں کیا سی نہ پاگلاں ایمان لے بھی انہاں پاگلاں ایمان لے بیوقوفاں دا ایمان لیا بھی جڑے نہ لواب تھلے ڈگن دیندے نے نہ واڑ تھلے ڈگن دیندے نے نہ وضو دا پانی ایک قطرہ زمین تے ڈگن دیندے نے انہاں بیوقوفاں دی طرح ایمان لیا بھی رب نے فرمایا اے بیوقوف نہیں تسی بیوقوف اللہ فرمایا اے بیوقوف نہیں تسی بیوقوف معلوم ہویا جب صحابہ دی نموز تے عزت دی گل آوے تے رب دی نموز سے رب دا قرآن بولے رب جواب دیندا ہے اور آج بڑے بڑے کمینے بیٹھ کے علیحدہ کمریاں کے اندر کدی کسی صحابی دے بارے پھونکا مار دیں کدی کسی صحابی دے بارے خدا را اس صحابہ دے بارے کدی بھی لب نہ کھولے اور سنو
پھر بندے آندے نے فلاں تاریخ کے اندر لکھیا صحابہ کے درمیان انج ہویا یہ ہویا وہ ہویا. وہ جڑا معاملہ ہے نا وہ تربیت والا. اس وقت صحابہ کی تربیت ہو رہی سی, اس وقت تربیت ہو رہی سی. جی اگر سارے پہلے ہی تربیت یافتہ ہوندے تے پھر رب دی ذات نے جڑا محبوب دی ذات نے نمونہ بنا کے بھیجا, وہ کس طرح ظاہر ہونا سی. تربیت کی تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. وہ پہلا دے معاملات سن صحابہ دے درمیان اختلافات ہوندے رہے, لیکن جدو اللہ نے واضح کہہ دیتا کہ میں انہاں سارے دے راضی ہاں, اے سارے میرے تے راضی نے, پھر 15ویں صدی دے اندر آ کے تو بکواس کرے کیونکہ بکواس پر توجہ نہیں دینی, صرف یہ سوچنا ہے کہ رب نے سند عطا فرمائی ہے کہ میں انہاں دے راضی ہاں, اے میرے تے راضی ہیں. اور حضور فرماتے نے کہ انہاں دی محبت میری محبت ہے, انہاں دا بغض میرا بغض ہے. کیوں؟ حضور نے فرمایا جس انہاں نال پیار کیتا میری وجہ نال پیار کیتا, جس انہاں نال بغض کیتا تے میری وجہ نال بغض کیتا. کسے ایک صحابی دے بارے بھی زبان نہ بندہ کھولے, زبان بند رہے. اللہ دی ذات نے قرآن کے اندر طرح طرح کئی مقامات دے مختلف انداز انہاں دی شاناں بیان کیتیاں نے. رب نے انہاں چنیا ہے. اور ابتدا کے اندر میں جڑی گل رسیدی سی کہ رب دی ذات نے ساری کائنات دے وچوں اعلیٰ تے پاک دل بنائے نے انبیاء نے. اعلیٰ تے پاک انہاں تو بعد انبیاء تو بعد دوسرا درجہ صحابہ دا ہے. کیوں؟ کہ یہ اپنے یار دے واسطے پسند فرمائے, جنہاں نے رب پسند فرمائے تے اپنے یار دے واسطے پسند فرمائے. انہاں دے اندر کوئی خامی ہو سکتی ہے؟ کوئی خامی ہو سکتی ہے؟ تصور بھی نہ کوئی بندہ کرے, بڑا حساس معاملہ ہے. اور مومن دا حق ہے انہاں محبت کرے, مومن دا حق ہے انہاں دا ادب کرے, حیا کرے, مومن دا حق ہے انہاں دی اطاعت کرے, مومن دا حق ہے جدوں انہاں دی نموز دی گل آ جاوے, عزت دی گل آ جاوے, مومن انہاں دی عزت اور نموز تے پارا دے. اور کوئی بکواس کرے تے منہ بند کرے. خبردار, جنہاں نے رب سنم جنت دی اور عزت دی اور رضا دی دتی ہے, تو کون ہوتا ہے؟ اس واسطے خدا میں اپنے نوجوان طبقے کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا کہ سوشل میڈیا دے ہوتے کئی طرح کے کمینے چوڑے کسے اپنی ذات نسب گندہ جڑا وہ ظاہر کارے نے بکواسات کر کے صحابہ دے بارے انہوں نے کسے دی گل نہیں لگنا. رب دے قرآن کو پوچھو صحابہ دا مقام کی ہے, میرے سونے محبوب کے فرمان کو پوچھو صحابہ دا مقام کی ہے. رب دا قرآن بھی دستا ہے عزت والے نے, حضور دا فرمان بھی دستا ہے عزت والے نے. اور اہل سنت و جماعت دا نظریہ اور سنو جدوں گل صحابہ دی آ جاوے اے تے مراد خالی صحابہ نہیں, ساڈا نظریہ ہے مولا علی پاک کے صحابی نے, حضرت سیدنا امام حسن پاک بھی صحابی نے, حضرت امام حسین پاک بھی صحابی نے. اہل بیت بھی نے. اہل بیت ہونا ایک الگ منصب ہے, ایک پوسٹ ہے, ایک درجہ ہے. صحابیت بھی ایک درجہ ہے, اس درجے تو خارج نہیں. یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے, یہ بھی درجہ ہے, اہل بیت کا بھی درجہ ہے. حضور دے گھر والیاں آپ کی ازواج بھی نہیں اور صحابیات بھی نہیں. اس واسطے ساڈا نظریہ جدوں صحابہ دی گل آ جاوے تو اس کے اندر اہل بیت بھی شامل ہوندے نے. اسی اہل بیت دے دشمن نہیں, ساڈا ایمان ہے. جس دل کے اندر اہل بیت دا بغض ہوے وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ دی ذات نے فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, فرمایا عزت اللہ دی واسطے نے, عزت اس رسول واسطے نے, اور جو مومنین نے اللہ دی ذات نے عزت انہاں واسطے رکھیاں نے جنہاں دی عزت اللہ عطا فرماوے. دنیا دے کسے چوڑے دے بکواس کرن نال او دی عزت دے اندر فرق نہیں ہوندا. اللہ تعالی دی عزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے پروردگار محبوب دے سچے اور سچے یاراں دی محبت انہاں دے اندر پیدا فرمائے.